بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وباری الخلائق الاجمعین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ماہ مبارک رمضان کہ جس میں ہم ضیوف الرحمن ہیں، کہ اس میں خدا کی مہمانی میں ہیں ہم، تو اس مہمانی کو دو طرفہ مہمانی میں بھی بدلا جا سکتا ہے۔ یعنی جہاں ہم خدا کے مہمان ہیں وہاں ہم خدا کے میزبان بھی بن سکتے ہیں، کیونکہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جب مجھے پکارتے ہو تو میں تمہارے دل میں آ جاتا ہوں، تمہارا مہمان بن جاتا ہوں۔ تو یہ ہمارے لیے کہ جب ہم روزے کی حالت میں ہیں، اور صائم کے لیے یہ ہے، روزے دار کے لیے یہ ہے کہ وہ ضیوف الرحمن میں شامل ہوتا ہے، اللہ کے مہمانوں میں شامل ہوتا ہے۔ اور اگر اس کا دل ٹوٹا ہوا شکستہ دل کے ساتھ خدا کو پکارے تو ہم خدا کو بھی اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ پروردگار جو کہ ہمیشہ ہمارے قریب ہے، حاضر ہے، اور ہم محضر خدا میں ہیں، تو جب خدا کے محضر میں ہیں تو اس مہینے میں کہ جب ہم خدا کے مہمان بھی ہیں تو یاد خدا ہے جو کہ ہمیں ماہ مبارک رمضان سے بہترین جو ہے فائدہ اٹھانے کی توفیق دیتی ہے۔ یاد خدا کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ ہر وقت ذکر اللہ میں رہنا، اور یاد خدا قلبی یاد خدا، قلباً یاد کرنا، نہیں یہ کہ صرف زبان سے جو ہے ہم ذکر کو ادا کر دیں، بلکہ یہ کہ جب نماز بھی ہم پڑھتے ہیں تو نماز خود نماز اتنی اہمیت نہیں رکھتی، بلکہ نماز کو اس لیے ادا کیا جاتا ہے تاکہ یاد خدا کی جا سکے، ذکر خدا کیا جا سکے۔ تو یاد خدا سے جب مملو ہوگی، یاد خدا سے جب ہمارا ذکر جو ہے مملو ہوگا تو اس وقت ہے کہ ہم قرب خدا تک پہنچ سکتے ہیں اور اس کا مزہ چکھ سکتے ہیں۔ اور یہ راتیں، یہ سحر، یہ بہت زیادہ ہمارے لیے جو ہے اہمیت رکھتی ہیں اور ہمارے لیے راہ کو کھول رہی ہیں کہ یاد خدا سے اپنے دلوں کو آباد کرو، اور یاد خدا، ذکر خدا، خدا کا ذکر کرنا، خدا سے مناجات کرنا، خدا سے رابطہ برقرار کرنا، تاکہ اس میزبانی کا، اس مہمانی کا مزہ چکھ سکیں اور خود کو خدا کے حضور حاضر دیکھ سکیں۔ یاد خدا میں ہمیشہ رہنا یعنی دل کو پروردگار کی طرف متوجہ رکھنا۔ اگر یاد خدا کے بغیر روزہ رکھیں گے تو وہ روزہ صرف ایک بھوک پیاس ہی ہمارے لیے ہوئے ہوگا۔ بھوک پیاس کے علاوہ ہمیں اس روزے سے کچھ اور حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن جب یاد خدا کے ساتھ روزہ ہوگا، اور روزہ خصوصاً کہ روزہ صرف خدا کے لیے ہے، یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ خدا فرماتا ہے یہ میرے لیے اور اس کا اجر بھی میں خود ہوں۔ تو یہ کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے دل کو پروردگار کی طرف متوجہ رکھیں اور اس کے قرب کے خواہاں ہوں، اس کے قرب کی چاہت اور اس کے قرب کا مزہ چکھنے کی طرف جائیں۔ اور اس میں یہ کہ ہم کوئی بھی ذکر کر سکتے ہیں، اور خصوصاً شب قدر سے پہلے ہی جس ذکر کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ سورہ قدر کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ کم از کم دن میں ایک تسبیح جو ہے یعنی 100 ٹائم جو ہے ہم سورہ قدر کی تلاوت کریں۔ پروردگار کا ذکر ہے جو کہ اطمینان، دلوں کے اطمینان کا باعث ہے، اور ذکر خدا ہے جو قرب خدا کا باعث بنتا ہے۔ پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم یاد خدا کر سکیں اور یاد خدا میں اپنے روز و شب گزاریں، یاد خدا میں اپنے افطار اور اپنے سحر گزاریں۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم۔